بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ ناظرین، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، 53 پیج ہے، اور آج کا وی لاگ نمبر ہے 45، یعنی 45 نمبر وی لاگ ہے، اور آج کی پہلی قسط ہے اس بیان کی، بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ ناظرین، اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے قصص الانبیاء، یہ ہے کتاب کا نام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ بیان حضرت صالح علیہ السلام، وی لاگ نمبر 45، اور آج کی یہ پہلی قسط ہے، اور صفحہ ہے 53۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والی سمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ترجمہ، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت تک وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے تم خدا کے رسول ہو، یعنی رسول خدائے برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کے حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ شانہ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، معن ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساعت کے، یعنی ایک پل اور ایک گھڑی کے، اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔
پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 45۔ ویلاگ نمبر 46 میں یعنی 46 میں ہم بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ویلاگ کا۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پہ کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں با وفا با صفا سید فاطمہ۔